ایک فتنہ جو ناستکوں کی یا کہیں منکرین خدا کی طرف سے اٹھا، جو اب کچھ مسلموں کی سوچ کو بھی لپیٹ میں لے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر اس زندگی کے امتحان میں کیوں ڈالا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ آپ کی مرضی کا وجود کہاں سے آیا۔ کوئی مرضی نہیں تھی۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جو یہ مرضی آپ کر رہے ہیں، اس مرضی کو وجود دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کوئی مرضی نہیں تھی۔ آج آپ زمین اور آسمان کی طرف نظر دوڑا لیں، ان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں آپ بھی ایسے ہی ہوں یا ایک جانور کی مانند ہو جسے کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ پابند ہے اپنی فطرت کے۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت مرضی دی، آپ اسی پر سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال بھی آپ کا اسی کے آپ کو مرضی دینے کی وجہ سے ہی اٹھ رہا ہے، ورنہ نہیں اٹھنا تھا، عقل ہی نہیں ہونی تھی جناب۔ اگلی بات یہ کہ یہ مرضی کا بوجھ تھا، اس امتحان کا بوجھ جس میں اس کی فرما برداری پر جنت ہے اور نافرمانی پر جہنم، جس کو اللہ نے زمین اور آسمان کے سامنے بھی پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں کہ بے شک ہم نے اپنی امانت یعنی ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم بڑا نادان تھا۔ اچھا، اللہ نے کیوں دیا تھا؟ تو بھائی اللہ تو اللہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی۔ جب آپ کو مخلوق ہو کر اپنی مرضی کی اتنی پڑی ہے تو وہ اعلیٰ ذات ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، جس کی مرضی ہی اصل مرضی ہے، اس کی مرضی سے ہی آپ کی مرضی ہے، ہم خود اسی کے ہیں، لیکن فی الحال انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ سے ظاہری طور پر جنت کو دکھا کر یہ پوچھا جائے کہ بھائی 60-70 سال آپ کو یہ زندگی گزارنی ہے کچھ آسان سے احکاموں پر قائم رہتے ہوئے، اس کے بعد آپ کو نئی زندگی دی جائے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جتنا اچھا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہوگی۔ آپ اسے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گا، تو کون سا انسان منع کرے گا؟ ہمارے لالچ کے سب لائن میں لگ جائیں گے فوراً بنا دیری کیے۔ ایک چھوٹی سی غلطی تو کر کے دکھا دیں، فطرت میں ہے بھائی، تو بھائی یہی تو امتحان ہے۔ اگر دکھا دیا جائے تو ایمان بالغیب کا کیا مطلب بچے گا؟ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا، ہمیں تو کچھ یاد نہیں، پھر تو بھائی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دین کی بنیاد ہی اس غیبی ایمان پر رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن آپ کو ایسی ہوا میں نہیں چھوڑا اللہ نے، حقیقت کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں، حتیٰ کہ حق بات اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچا دی ہے اب تک۔ اب آپ غور و فکر نہ کرنا چاہیں تو آپ کی غلطی ہے یہ۔ بھائیو، اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قرآن میں تو سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر دیا گیا ہے کہ کیا تم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے؟ ہاں، ایمان بالغیب ہے، سوچ سمجھ کر غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ بھائیو، اللہ نے تو ہمیں نعمت عطا کی ہے، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں نا، آپ اس کے خلاف جانے کی ہی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی رحمت کا عالم دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا آسان سا ٹیسٹ اس نے لیا ہے آپ کا، اس میں بھی آپ کو صرف وہ احکام بتائے ہیں جو آپ ہی کے لیے بہتر ہیں، جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے انہی سے روکا ہے۔ آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کا بنانے والا جانتا ہے۔ جب بچے کو انجیکشن یا دوائی دی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن وہ اسے اپنے لیے برا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں۔ اسی طرح آپ نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے، اس نے آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے، وہ آپ کو بنانے والا ہے، صرف اپنی فرما برداری ہی تو مانگتا ہے۔ اس کے بدلے میں اتنی عظیم نعمت جنت آپ کے لیے بنائی ہے اس نے، وہ آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، اس کی رحمتوں کی طرف نظر تو دوڑائیں۔ تنہا نہیں چھوڑا اس نے آپ کو، رہنمائی بھی کی، راستہ بھی دکھایا، آپ ہی کی بہتری کے لیے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں آپ کو اس نے پالا۔ اگر سائنس جانتے ہو تو اربوں خربوں میں سے آپ کو چنا اس نے، اسی کے ہیں ہم سے ہی فرما برداری چاہتا ہے، اس کے بدلے میں ہمارے ہی لیے نعمتیں ہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ تو شیطان اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح لگا ہے، تو ہمیں گمراہی کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اللہ کی رحمت پر غور کر لیں تو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آج اکثریت کا معاملہ صرف ڈر اور خوف والا بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رحمتوں کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا، وہ صرف ڈر اور خوف میں ہی مبتلا ہیں۔ ورنہ اللہ کی رحمت سے وابستگی اختیار کریں تو اکثر راتوں کو مسلح بھی بھیگ جایا کرتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور قرآن سے نزدیکی اختیار کریں، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ خود کو اس کی رحمت سے سیراب ہوتا ہوا پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے نیکی کی راہیں کھول دے۔